جی دوستو، جب سے بھارت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سربراہی اجلاس جو ایس سی او کا ہو رہا ہے اسلام آباد میں 15-16 اکتوبر کو، جے شنکر صاحب اس میں بھارت کی نمائندگی کریں گے، تو اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت نے یو ٹرن لیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو بریک تھرو کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے ان دونوں باتوں کی سچی بات تو یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ میرے خیال میں نہ ہی بھارت نے کوئی یو ٹرن لیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی بریک تھرو ہے۔ بھارت نے تو کبھی نہیں یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان میں ہونے والا جو سربراہی اجلاس ہے اس میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، کوئی دو طرفہ بائیلیٹرل ہماری کوئی سمٹ نہیں ہے پاکستان بھارت کی۔ اور ہم نے بھی دیکھا کہ پچھلے سال جب گوا بھارت میں ہوئی، وہاں پہ جو فارن منسٹرز کی کانفرنس تھی تو ہمارے فارن منسٹر بھی وہاں گئے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو یو ٹرن کیسے کہا جا رہا ہے۔ بھارت نے تو جہاں تک میری یاداشت کام کرتی ہے، بھارت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ وقت لیا، سوچ بچار کر رہے تھے کہ آیا کون جائے، وائس پریزیڈنٹ جائیں ان کے یا فارن منسٹر جائیں، کیونکہ جہاں تک مودی صاحب کے آنے کا تعلق ہے وہ تو پہلے دن سے ہی کلیئر تھا۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں نہ جانے لوگ کیوں شاید پڑھتے نہیں ہیں، یا وہ جو جس طرح ان کو معلومات ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں کہ جی چونکہ مودی صاحب کو دعوت نامہ دیا ہے تو مودی صاحب ہی کو آنا چاہیے۔ ایسا ہے نہیں، مودی صاحب نے کبھی بھی ایس سی او کی جو ہیڈس آف گورنمنٹ کی سمٹ ہوتی ہے کبھی بھی اٹینڈ نہیں کی، اور نہ ہمارے پرائم منسٹر نے کبھی کی ہے۔ ہم نے بھی اور بھارت نے بھی ہمیشہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی، جو سربراہان مملکت کی جو سب سے ہائیسٹ ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے ایس سی او کی، اس میں ہم نے بھی اسی میں شرکت کی ہے، اور بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اسی میں شرکت کی ہے۔ اور جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں پاکستان بھی اور بھارت بھی فارن منسٹر لیول پہ یا وائس پریزیڈنٹ لیول پہ اس طرح شرکت کرتا رہا، تو ہمارے وزیر اعظم نے کبھی شرکت نہیں کی۔ تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ بھارت نے کوئی یو ٹرن لیا ہے، بھارت نے اس میں آنا ہی تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا دنیا کو بتانا کہ پاکستان اور جو بھارت کے معاملات ہیں، بھارت ایس سی او کو بھی اسی لینس سے دیکھ رہا ہے جس لینس سے وہ سارک کو دیکھتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ رشیا ہے، چائنا ہے، جو کہ بھارت کے لیے امپورٹنٹ ہیں، تو اس وجہ سے مجھے تو کبھی شک نہیں تھا کہ بھارت اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید بھارت ورچوئل اس کو اٹینڈ کرے، میرا اپنا خیال یہی تھا کہ بھارت ضرور شرکت کرے گا، لیکن آبویسلی یہ کہنا مشکل تھا قطعیت کے ساتھ کہ فارن منسٹر خود آئیں گے، ان کو بھجوایا جائے گا، یا پھر وائس پریزیڈنٹ لیول پہ بھی شرکت ہو سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ بھارت نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے یو ٹرن لیا ہے، پاکستان کا پریشر بلڈ ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ بھارت نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ دوسرا، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں بریک تھرو ہے، یا بریک تھرو کیسے ہے یہ بھی سمجھ میں میری بات نہیں آتی، کیونکہ بریک تھرو تو تب ہو نا کہ جب بھارت کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی آئی ہو، کشمیر، جموں اور کشمیر کو لے کر اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس اجلاس میں کوئی ایسی ملاقات ابھی تک تو کوئی ایسی ہمیں نظر نہیں آئی کہ ہمارے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ کے درمیان کوئی ملاقات ہوگی۔ اگر وہ ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم، اور کوشش میں نے کی معلومات لینے کی، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس میں یہ محسوس ہو کہ بھارت اور پاکستان دوبارہ مذاکرات کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ بریک تھرو بھی اس طرح تو مجھے نظر نہیں آتا کہ ہوا ہے۔ اگر بائی لیٹرل کوئی وزٹ ہوتا نا، یا پھر مودی صاحب آ جاتے خود اٹینڈ کرنے یہ سمٹ، تو میں کہتا جی ہاں بریک تھرو ہو گیا ہے،
کیونکہ وزیر اعظم مودی کا آنا ایک انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کبھی ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ میں نہیں گئے. تو اگر وہ خود آ جاتے تو پھر ایک بریک تھرو لگتا تھا کہ اب بھارت نے کچھ شاید ری وزٹ کی ہے اپنی پالیسی، اور وہ اب مذاکرات پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بریک تھرو بھی نہیں لگتا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی باقاعدہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں مستقبل قریب میں. مستقبل آگے کچھ ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن اس وقت جو معروضی حالات ہیں، اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات بھی ہوئے ہیں، کل اس کے نتائج بھی نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس پہ الگ کامنٹ کروں گا میں. لیکن کوئی ایسا بریک تھرو یا یو ٹرن بھارت کی جانب سے نہیں ہے. اور بریک تھرو دیکھیے اگر ہو بھی جاتا ہے، لیٹ سے میٹنگ ہو بھی جاتی ہے دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان، تو کیا اس میں سے نکلے گا؟ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ڈائلاگ جو فریم ورک ہے وہی ہمارے پاس نہیں ہے. جو فریم ورک لاسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اوفا 10 جولائی 2015 کا ہے، یا پھر 9 دسمبر 2015 کا اسلام آباد جوائنٹ جو مشترکہ ہمارا اعلامیہ تھا اس صورت میں ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو فریم ورکس بنے تھے اب یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ان دا سینس کہ 5 اگست 2019 کے بعد حالات کوالٹیٹیولی تبدیل ہو گئے ہیں. تو اب اس طرح تو بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جموں اور کشمیر کو ہماری آپ سفارتی ناکامی کہہ لیجئے کہ ہم نے ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں صحیح طور پہ نیگوشیٹ ہم نہیں کر پائے. اور اس کے بارے میں بہت کچھ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو کاش کہ ہم صحیح مذاکرات کر پاتے اوفا میں اور اسلام آباد میں، اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہم نے، جو بھی فریم ورکس ہم نے بنائے، وہ مجھے لگتا ہے ون سائیڈڈ ہیں، کیونکہ ہم نے جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے اس کو بالکل ایک پیریفرل تنازع بنا کے رکھ دیا، باقی ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. اور یہ ایک سفارتی ناکامی ہی میں سمجھتا ہوں اس کو، کیونکہ اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز ہوتے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز ہوئے ہیں. تو پاکستانیوں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، حقیقت پسندانہ ہو کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور حقیقت یہی ہے کہ بھارت کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، اور اس کے تحت ہی وہ چل رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ایونچولی کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ ایک الگ بحث ہے. اس پہ البتہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ جب تحریکیں چلتی ہیں ان میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، لیکن ان کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب بھارت مختلف طریقے تو آزما رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو صحیح معنوں میں کامیابی نہیں ہو سکی. اپنا خیال رکھیں.